بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن صرف 7 بار پڑھ لینا تقدیر اور نصیب بدل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی، بے شک آزما لینا۔ محترم ناظرین کرام، ماہ شعبان کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کا مہینہ آئے اور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں، کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کے رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجاتا ہے، وہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا، اللہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو رمضان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو رمضان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کا نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ رمضان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو رمضان المبارک کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں رمضان کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، رمضان سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑی قبولیت کے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدارا دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کے دیکھیے گا، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب کے بعد، یا نماز عشاء کے بعد، جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ آپ نے رمضان مبارک کا چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟
माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले पहले आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ये सबसे बेहतर है और रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नियत करके बैठोगे नया चांद निकलते ही वो मकसद पूरा हो जाएगा। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की हर हाजत मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं ये सूरह मुबारका पढ़ते ही पूरा हो जाता है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का वजीफा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के शुरू करता है तो इसमें हर तरह के जमीनी और शैतानी असरात, चाहे वो नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के हों, वो खत्म हो जाते हैं। रमजान का चांद नजर आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का वजीफा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना दुख होंगे, ना परेशानियां होंगी, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। और जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है उसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, उसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं, उसमें अल्लाह के हिफाजती इक़दामात आ जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत आ जाती है और जिंदगी आसान हो जाती है, कामयाबी आसान हो जाती है। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तो जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है। इस अमल को आपने बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। बाज़ औक़ात इंसान पढ़ते हुए कम या ज्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप गिनकर सिर्फ 21 बार ही पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 21 बार पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी मकासद हैं, जो भी हाजात हैं, जो कुछ भी आप अल्लाह करीम से मांगना चाहते हैं, दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। आपको महसूस हो जाएगा कि आप वाकई अपनी तमाम तंगदस्तियों से, परेशानियों से निकल रहे हैं। आपके दिमाग को सुकून मिल रहा है, दिल की बेचैनी खत्म हो जाएगी और आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह को राजी करना कितना आसान है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है, जिसे सूरह शिफा भी कहा जाता है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है। वो अजीम सूरह मुबारका कौन सी है? वो सूरत सूरह फातिहा है, जिसे अल फातिहा भी कहा जाता है। ये कुरान पाक की पहली सूरह मुबारका है। सूरह फातिहा की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें न करे, जुबान से खाना खाते रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले।
تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پہ نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں، اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پہ موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کے اس بندے نے جس نیک جائز حاجات کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے رمضان مبارک کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رمضان المبارک کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، آپ کے لیے خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آپ نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ کے یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین کرام، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات میں مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک
बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और मेरे भाइयों, इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से दूसरे बहन भाइयों के साथ भी लाजमी शेयर कर दें। और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा।